بتا دیجیے گا مجھے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. یہ سلسلہ رمضان المبارک کے حوالے سے چل رہا ہے اور رمضان المبارک اب قریب آ گئے ہیں. اس سے پہلے رمضان المبارک سے متعلق مسائل بھی ذکر ہوئے، کچھ فضائل ذکر ہوئے، اور یہ بھی ذکر ہو چکا کہ رمضان سے پہلے کیسی تیاری ہونی چاہیے اور رمضان المبارک جب آ جائیں تو ہم اس رمضان کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ جو مقصد ہے تقوی وہ حاصل ہو جائے. اسی لیے یہ ساری کوششیں اور یہ ساری محنتیں ہیں. گزشتہ کل بھی ایک حدیث ذکر کی گئی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، جو روایت ہے طویل حدیث ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے، مومن کے رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے. اور اس ماہ مبارک کے اندر جہاں اور نیکیاں ہیں ان نیکیوں کے اندر ایک انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. رمضان میں لوگ ماشاءاللہ بہت خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں. زکوٰۃ کے متعلق رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے. جب بھی سال پورا ہو جائے گا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، لیکن بعض لوگوں نے رمضان میں اس کا ایک حساب بنایا ہوتا ہے تو اس لیے وہ رمضان کے اندر سال پورا ہوتا ہے تو رمضان میں پھر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور بعض لوگ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. تو زکوٰۃ تو صدقات الواجبات میں سے ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو ادا تو کرنا ہی ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو ادا کی جاتی ہے. اسی طرح سے صدقۃ الفطر بھی رمضان میں دیا جاتا ہے. روزے جو نہیں رکھ پاتے ہیں اور اس سے متعلق ذکر ہوا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی روزہ نہ چھوڑے. حدیث میں ذکر ہو چکا کہ کسی نے اگر روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے، بلا عذر روزہ چھوڑ دیا کسی نے اگر، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ سال بھر بھی روزہ رکھتا رہے گا تو گنتی تو پوری ہوگی لیکن وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا جو رمضان کا ثواب ہے، اس سے محروم رہ جائے گا. ہاں اگر وہ لوگ کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، جن کو کسی ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، جان کو خطرہ ہے، صحت کو خطرہ ہے، تو پھر ان کے لیے فدیہ وہ بھی دیتے ہیں رمضان کے اندر. لیکن ان کے علاوہ بھی رمضان المبارک کے اندر خوب زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، صدقات خیرات بہت زیادہ کرنا چاہیے، غریب غربا کی مدد کریں. افطار کے حوالے سے اسی حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جس نے روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی، جنت کی خوشخبری اس کو سنائی گئی، اور وہ بھی خوشخبری اس پر جو اس نے ایک کھجور سے ہی افطار کرا دیا. اور جو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو اس کے متعلق حدیث میں آیا کہ جناب اس کو جو ہے وہ میرے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو اس کے متعلق بھی ذکر کیا گیا کہ اچھی صورت یہ ہے کہ کسی گھر میں جو غریب ہیں، جو سفید پوش ہیں، کم جو ہے وہ گزارے والے ہیں، جن کا خرچہ اتنا ہے کہ ان کا ایک آمدنی کی کم ہے، ان کے یہاں جو ہے راشن پہنچا دیا جائے. اسی طرح سے ان کے رمضان کے علاوہ جو عید کی بھی تیاری کرا دی جائے. تو اس مہینے کے اندر خوب زیادہ صدقات و خیرات کریں، اللہ کی راہ میں خوب زیادہ خرچ کریں کہ جتنا ہم خرچ کریں گے یہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے یہاں یہ محفوظ ہو رہا ہے. حدیث میں ہے نا کہ آدم کی اولاد ابن آدم کہتا میرا مال میرا مال میرا مال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے پہن لیا، جو تم نے کھا لیا وہ سب ختم ہو گیا، تمہارا مال نہیں ہو، ختم ہو گیا. جو کھایا نکل کے ختم، جو پہنا پھٹ گیا ختم. تمہارا مال وہی ہے کہ جو تم نے آگے پہنچا دیا آخرت میں. اور آخرت میں مال کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ آخرت میں مال پہنچایا جاتا ہے انہی غریب غربا مساکین کی امداد کرنے سے. ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، درس چل رہا تھا، سارے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک مانگنے والا آ گیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو. انہوں نے اپنی کتاب بند کی جس سے بیان کر رہے تھے، برابر میں گھر تھا، اٹھ کے چلے گئے، کچھ پیسے لائے اور لا کر اس کو دے دیا.
پھر دوبارہ کتاب کھولی اور بیان شروع کر دیا. تو محی الدین کہنے لگے حضرت بڑا لطف آ رہا تھا بیان میں، اس نے آ کے سارا لطف خراب کر دیا. تو فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنا مال یہاں سے وہاں منتقل کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے یہاں سے وہاں مال منتقل ہوتا ہے کہ ضرورت مند ہیں، غریب غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کی امداد کی جائے، ان کو دیا جائے. ہاں پیشہ ور ہوتے ہیں بہت سے لوگ جن کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ ہاں پیشہ ور ہیں، بہت سے لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے، تو وہاں تو دینے سے بچا جائے. خصوصاً زکوٰۃ وغیرہ وہ تو مستحقین کو ہی ڈھونڈ کر دی جاتی ہے. زکوٰۃ اس کو ایسے نہ دے دیا جائے، زکوٰۃ مستحقین کو ڈھونڈ کے دیا جائے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب شہید نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ پھینکنے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے. تو زکوٰۃ مستحقین کو ڈھونڈ کر دی جائے، مستحقین کو ڈھونڈ کر دی جائے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دی جائے. ایسی نہ دے دیا جائے کسی کو جیسے پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں مانگتے رہتے ہیں، ایسا نہ دیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ خرچہ کیا جائے، دیا جائے لوگوں کو. رمضان کے اندر ان کو کھانے پینے کے انتظامات کر دی جائیں، کپڑے وغیرہ کے انتظامات کیے جائیں. جتنا کریں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اور صدقہ خیرات کرنے سے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم نے تو ویسے بھی کون سے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، اللہ کو ویسے بھی ناراض کیا ہوا ہے. اتنے سارے جو ہے وہ گناہ ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں اور اس کا احساس بھی مٹ گیا. اب یہ موقع مل رہا ہے، زبردست قسم کا موقع ہے، ایسا زبردست مہینہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا، روزہ رکھ کر بھی، تراویح پڑھ کر بھی، اور دوسری نوافل کے ساتھ بھی، تلاوت کے ساتھ بھی، اور صدقہ خیرات کے ساتھ بھی، کہ خوب زیادہ اللہ کی راہ میں دیں. جو بھی انداز ہو دینے کا اللہ کی راہ میں دیں، اور جو ہے وہ اس کا ثواب خوب زیادہ ہے. یہ وہاں منتقل ہو گیا، وہاں محفوظ ہو گیا، ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے صدقہ و خیرات. اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر اس کا بھی خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اس کا پہلا عشر رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے عشر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ کہ جو پہلے سے ہی منجھے منجھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے پہلے سے ہی توبہ استغفار کی ہوئی ہے، جو پہلے سے ہی نیک عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، نیک لوگ ہیں، تو ان کا تو کام اس پہلے عشر سے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے، ان پر رحمتیں برسنی شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ لوگ جو تھوڑے بہت گناہ گار ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہیں، تو وہ رمضان کے مہینے سے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے عشرے سے رحمت ان کے اوپر اترتی ہے، اور اترتے اترتے وہ دھلائی شروع ہو جاتی ہے، صفائی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اگلا عشرہ جب مغفرت کا آتا ہے اس میں ان کا کام بن جاتا ہے، اس میں کام بن جاتا ہے. اور وہ لوگ کہ جو گناہ کے اندر پڑے ہوئے تھے، رمضان میں وہ ذرا خبردار ہو گئے، رمضان کے اندر ہوش میں آ گئے اور اللہ کو راضی کرنے لگ گئے. پہلے عشرے پر رحمت برسنے لگی، کچھ دھلائی ہوئی، پھر اور دوسرا عشرہ آیا اور دھلائی ہوئی، صفائی ہوئی، منجھائی ہوئی، اور اس کے بعد جب تیسرا عشرہ آیا تو اس میں ان کا بھی کام بن گیا اور جہنم سے نجات کا پروانہ مل گیا. تو اس طرح سے یہ تین عشرے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، رحمت کے، مغفرت کا، اور جہنم سے نجات کا. بعض کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، بس اس کو ایسے پانی میں ڈالا اور نکال لیا گیا. تو ایسے وہ لوگ منجھے منجھائیں کہ بس پہلے عشرے کے اندر ایسی دھلائی ہو گئی، صفائی ہو گئی. بعض وہ ہوتے ہیں جس میں تھوڑے سے میل لگے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے کچھ سرف لگا کر، کچھ پاؤڈر لگا کر، اس کو جو ہے سرف وغیرہ لگا کر اس میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو دھو لیا جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے. اور بعض بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو ان کو خوب گھمایا پھرایا جاتا ہے، مشین کے اندر کچھ ڈنڈے لگائے جاتے ہیں، 2 ڈنڈے لگاتے ہیں، تب جا کے صفائی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ منجھائی ہوتی ہے، اسی طرح سے دھلائی ہوتی ہے گناہوں کی، کہ پہلے عشرے میں بعض کا کام بن جاتا ہے، بعض کا دوسرے عشرے میں، اور بعض کا تیسرے عشرے میں. اور تیسرے عشرے میں تو رحمت ایسی ہوتی ہے، جہنم سے نجات کا پروانہ مل رہا ہوتا ہے. اور اس تیسرے عشرے کے اندر ایک رات شب قدر کی بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے کہ چلو اب آ جاؤ، اب توبہ کر لو. اور تیسرے عشرے کے اندر اعتکاف بھی ہے. اس اعتکاف سے متعلق انشاءاللہ کل کچھ اس کے فضائل وغیرہ جو ہے وہ انشاءاللہ ذکر کریں. پھر اسی حدیث کے اندر جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اسی حدیث کے اندر آخر میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس ماہ مبارک میں جس نے اپنے ملازم، اپنے خادمین کا بوجھ ہلکا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس مالک کو جو ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کا آقا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو جو کہیں بھی کام کرتے ہیں ایسے لوگ، ان کے ماتحتی میں لوگ موجود ہیں، ملک مالکان ہوں یا جیسے بھی ہوں، اور ان کے ماتحتی میں لوگ ہوں جو کام کر رہے ہوں، یا گھروں کے اندر جو ہے وہ خادم کام کر رہے ہوں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جن کے ماتحتی میں یہ لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے کام میں ذرا کمی کر دیں، ذرا کام میں کمی کر دیں۔ وہ روزے دار ہیں تو ان کے کام میں کمی کر دیں، روزے دار ہیں تو ان کے کام میں کمی کر دیں، کیونکہ ہم بھی اگر روزے دار ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ذرا آرام مل جائے، تو ان کے بھی کام میں کمی کی جائے، ان کو بھی سہولت دی جائے۔ ہاں اگر وہ روزے دار نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے تو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ روزے دار ہیں، وہ کام کرنے والے، تو ان کے کام میں کمی کی جائے، ان کے لیے سہولت، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے اور ہمیں جنت میں داخل کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ آسانی کریں، تو ہمارے لیے آخرت میں آسانی ہو جائے گی۔ بعض جگہوں پر کام کرنے والے تو روزے دار ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو مالک بنا ہوا ہوتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، اور وہ خود تو روزہ خور ہے، اور ان کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی روزہ چھوڑو، تم بھی روزہ چھوڑو، کام ہے، کام بہت سارے آئے ہیں، رمضان میں کمانا ہے، رمضان میں کمانا ہے، کام بہت آئے ہیں، کام کرنا ہے، روزہ چھوڑو، پیسہ کمانا ہے۔ پیسہ بھی کمانا ہے تو پیسہ دیتا کون ہے؟ مال پیسہ دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، وہ بھی اللہ ہی دیں گے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ دے ہی رہے ہیں تو ان کو راضی کر کے لیا جائے، ناراض کر کے کیوں لیا جائے؟ دینے والی ذات تو نہیں کی ہے، دیں گے تو وہی اللہ ہی دیں گے، لیکن ان کو راضی کر کے لے لیا جائے، یہ زیادہ اچھا، اس مال میں برکت ہوگی۔ ناراض کر کے لیں گے، دے تو دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن اس مال میں برکت نہیں ہوگی۔ حلال مال ہو، حلال مال، محنت کر کے آدمی کمائے، حلال ذرائع سے کمائے، حلال پیسوں سے، جو حلال مال سے روزہ افطار کرے، سحری کرے۔ حرام سے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال سے آدمی جو ہے وہ روزہ افطار کرے گا، سب بیکار ہے، سحری کرے گا، سب بیکار ہے۔ اس لیے اپنے مال کو بھی دیکھ لیا جائے، حلال ہو، حرام نہ ہو، کسی کو دھوکہ دے کر مال نہ کمایا ہو، ناپ تول میں کمی کر کے، ملاوٹ کر کے، سود ہے، رشوت ہے، ان کے ذریعے سے مال نہ کمایا ہوا ہو، ورنہ وہ ساری عبادت بیکار ہو جائیں گی، سب بیکار ہو جائیں گے۔ شوگر کا مریض ہو اور دوائیں لے رہا ہو شوگر کے لیے، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیں بھی لے رہا ہو، لیکن ساتھ ساتھ خوب میٹھا بھی کھا رہا ہو، خوب میٹھا بھی کھا رہا ہو، تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے روزہ رکھ کر حرام سے بچا جائے، حرام مال سے، حرام کام سے بچا جائے روزہ رکھ کے، تاکہ روزے کے فوائد پوری طرح سے حاصل ہو جائیں۔ تو اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ ملازمین تو روزے رکھ رہے ہیں اور مالک کا روزہ نہیں، ان پر زبردستی کر رہا ہے، ایسا بھی نہ ہو، یہ بھی برا عمل۔ یا اسی طرح سے جو ہے وہ ملازمین نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور مالک کا بھی روزہ ہے، تو ان کے لیے آسانی کرے، سختی نہ کرے۔ اور اگر ملازمین کے روزے نہیں ہیں تو پھر ان سے کام وسیع ہے، جیسے عام طور میں کام ہوتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مال دینے والی ذات اللہ کی ہے، مال دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کو راضی کریں گے روزہ رکھ کر صحیح طریقے سے، تو پھر جو ہے وہ مال بھی خوب مل جائے گا۔ اور ناراض کریں گے تو مال ملے نہ ملے، مل بھی سکتا ہے، نہیں مل، دونوں صورتیں اسی کی سکو سے، لیکن برکت نہیں ہوگی اس میں، برکت نہیں ہوگا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑے سے مال میں زیادہ کام ہو جائے، تھوڑے سے پیسوں میں زیادہ کام ہو جائے، زیادہ کام ہو جائے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اور بے برکتی یہ ہے کہ مال بہت آ گیا لیکن دل بھی پریشان ہے، دماغ بھی پریشان ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کام تھوڑے سے پیسے میں ہو سکتا تھا اس میں زیادہ پیسے لگنے، زیادہ مال اس کے اندر لگ رہا ہے، زیادہ مال لگ رہا ہے، زیادہ مال نکل رہا ہے، یہ بے برکتی ہوگا، ایسی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کا اچھی طرح سے خیال کریں۔ تو جتنی باتیں اب تک کی رمضان سے متعلق ذکر کی گئی ہیں، کافی حد تک باتیں تقریباً ذکر ہو چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے وہ اعتکاف سے ہم کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ حسن آخری دن ہو تو اس میں پھر ہم آپ کو پوری تمام باتوں کا خلاصہ ذکر کر دیں گے، تاکہ اب تک جتنی باتیں کہی گئیں اور سنی گئیں ان تمام باتیں جو ہے وہ دوبارہ سے یاد دہانی ہو جائے، دماغ میں پختہ ہو جائے، اور عمل کرنا میرے لیے بھی آسان ہو جائے اور آپ سب کے لیے بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔